مدینہ اسلام پورا کے جہاں سے غلام یاسین نے حص کیا ہے ماشاءاللہ. اب وہاں اس مدرسے کے ناظم صاحب قاری محمد فضیل الطاری انشاءاللہ بیان فرمائیں گے. تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام اسلامی بھائی مل کے پڑھیے. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور فرماتے ہیں جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور مزید فرماتے ہیں جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم کی آگ اور نفاق سے آزاد ہے. تو مل کر درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ یہ محفل جو ہے حافظ غلام یاسین کی آمین کی تقریب کے سلسلے میں رکھی گئی ہے. تو سب سے پہلے تو میں حافظ صاحب کو اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ عظیم سعادت ان کے حصے میں. اللہ کریم اس بچے کو جس طرح یہ حافظ قرآن بنا ہے اللہ پاک اسے محافظ قرآن بننے کی بھی سعادت نصیب. تو پیارے اسلامی بھائیوں بیان مختصر کرنا ہے تو اس کو ایک بہت دلچسپ واقعے سے میں شروع کرتا ہوں. حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی بڑے مشہور بزرگ ہیں, سب نے نام سنا ہوگا. اچھا اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ تعالی ان کا بھی بڑا مشہور نام ہے. ان دونوں کے بھی استاد حضرت سیدنا ربیعہ رحمۃ اللہ تعالی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ اپنی والدہ کے پیٹ میں ہی تھے تو ان کے والد صاحب جو ہے جہاد کے لیے چلے گئے اور تقریباً 27 سال تک یہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے خراسان جہاد میں رہے. 27 سال تک. اچھا جاتے ہوئے جو ہے نا یہ اپنی گھر والی کو 30,000 دینار کہتے ہیں سونے کے سکوں کو, وہ دے کر گئے گھر کی حفاظت وغیرہ کے لیے, بچوں کی پرورش کے لیے. اچھا 27 سال کے بعد یہ اپنے گھر آتے ہیں. اب حضرت ربیعہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ تو اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے اس وقت. اب انہوں نے اپنے والد کو دیکھا نہیں ہے اور ان کے والد نے اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں ہے. 27 سال کے بعد یہ گھر پہ آتے ہیں, ہاتھ میں نیزہ ہے, گھوڑے پہ سوار ہیں, گھر کے دروازے پر آتے ہیں, نیزے سے گھر کا دروازہ کھولتے ہیں اور اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں. سامنے حضرت سیدنا ربیعہ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ دیکھتے ہیں یہ کوئی چاچا گھر میں گھس نیزہ لے کر, وہ ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں. بولے بابا کیا گھر میں حملہ کرو گے میرے, کون ہو آپ؟ دونوں جانتے ہی نہیں ایک دوسرے. اچھا اب یہ ان کے والد کا نام تھا عبد الرحمن, فروخ کے نام سے مشہور ہے تاریخ میں. ان کے والد صاحب کو بھی غصہ آ گیا. بولے میرے گھر میں گھس کے بیٹھا ہوا ہے اور مجھ سے ہی پوچھ رہا میں کون ہوں. بولا بھائی یہ میرا گھر ہے, تم کون ہو؟ حضرت ربیعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا بابا غلط فہمی ہو گئی ہے, یہ میرا گھر ہے. بولے نہیں میرا گھر ہے, یہ بولے میرا گھر ہے. دونوں میں ہو گیا جھگڑا. لوگ جمع ہو گئے آس پاس کے. کسی نے جا کر بتایا حضرت ربیعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں کو کہ بھائی آپ کے استاد صاحب کے گھر میں تو کوئی بابا گھس گئے, نیزہ ویزہ لے کر یہ لوگ لڑ رہے ہیں. اچھا شاگرد ان کے بھاگتے بھاگتے آئے, جھگڑا ٹھنڈا کیا, تھوڑا دونوں کو بٹھایا اور امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے
ان کے والد کو کہا کہ بابا اگر گھر میں ہی رکنا ہے تو ہم آپ کو دوسرا گھر دے دیتے ہیں, آپ وہاں رہ جائیں, یہ ہمارے استاد صاحب کا گھر ہے. وہ کہنے لگے تم کیسی بات کرتے ہو یار, یہ میرا گھر ہے بھائی, میرا نام فروخ ہے اور میں جو ہے وہ 27 سال پہلے یہاں رہتا تھا اور میں جہاد پہ گیا اور 27 سال کے بعد واپسی آیا ہوں. اچھا جیسے ہی انہوں نے نام لیا نا کہ میرا نام فروخ ہے, تو ان کی جو گھر والی تھی حضرت ربیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو والدہ تھی, یہ پردے میں رہ کر یہ سارا جھگڑا سن رہی تھی. اب جیسے ہی انہوں نے نام لیا تو انہوں نے دروازہ بجایا اور حضرت ربیہ کو بلایا اور کہا ان سے پوچھو انہوں نے نام کیا لیا ہے. اچھا تو حضرت ربیہ نے کہا بابا کیا نام بتایا تم نے؟ تو انہوں نے کہا فروخ. تو ان کی والدہ بول پڑی ارے یہ تو ان کے والد ہیں اور یہ دونوں تو باپ بیٹے ہیں. اللہ اکبر, گھر میں نعرہ تکبیر بلند ہوا اور دونوں نے گلے ملے اور یہ جو محبت کا جو انداز ہوتا ہے وہ اختیار کیا. سارے بڑے خوش ہو گئے, ایک عجیب واقعہ ہو گیا. اچھا حضرت فروخ جو ان کے والد تھے یہ نہانے دھونے وغیرہ چلے گئے گھر میں, اور حضرت ربیہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو تھے یہ محدث تھے, بہت بڑے محدث تھے. حضرت حسن بصری اور امام مالک کے بھی استاد, آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنے بڑے محدث ہوں گے. یہ اپنے مسجد میں تشریف لے گئے, وہ حلقہ درس میں بیٹھ گئے. اچھا حضرت فروخ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فارغ ہوئے اور پھر انہوں نے اپنی حضرت ربیہ کی والدہ سے پوچھا کہ میں تمہیں جاتے ہوئے 30,000 دینار دے کر گیا تو اس کا کیا ہوا؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ اس کو میں نے حفاظت سے رکھا ہے. وہ مطمئن ہو گئے. اچھا پھر یہ مسجد گئے. اچھا مسجد میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور کسی شیخ صاحب سے حدیث سیکھ رہے ہیں. اچھا وہ شیخ صاحب لوگوں کے درمیان بیٹھ کر حدیث پڑھا رہے ہیں, سر پہ چادر اوڑی ہوئی ہے, گردن جھکی ہوئی ہے, نظر نہیں آ رہے ہیں. ایک رہ گئی ہے. حضرت فروخ سوچتے ہیں یار کیا عظیم ہستی ہے یہ, ان کو پتہ نہیں ان کے بیٹے ہیں, تو کیا عظیم ہستی ہے یہ, اتنے بڑے بڑے وقت کے عالم ان سے حدیث سیکھ رہے ہیں, کیا شخصیت ہوں گے یہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. اب جیسے یہ بیٹھنے لگتے ہیں لوگ ان کے لیے راستہ بناتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو تو پتہ چل گیا تھا کہ حضرت ربیہ کے یہ والد ہیں, تو لوگ راستہ بناتے ہیں, ان کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ حیران ہے کہ مجھے کیوں پتہ نہیں آگے بڑھا رہے ہیں. اب یہ آگے جا رہے ہیں, حضرت ربیہ نے گردن جھکائی ہوئی ہے. جیسے ہی گردن اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ تو میرے بیٹے ہیں. اللہ اکبر, ان کی زبان سے نکلتا ہے لقد رفع اللہ ابنی, یہ اللہ پاک نے میرے بیٹے کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے. یہ خوشی خوشی اپنے گھر پر آتے ہیں اور اپنی گھر والی کو کہتے ہیں, اپنی زوجہ کو کہتے ہیں آج اپنے بیٹے کو میں نے علم کے اس مقام پر دیکھا ہے کہ اس سے پہلے کسی اور کو اس مقام پہ نہیں دیکھا. اب ان کی زوجہ کہتی ہے کہ آپ کو وہ 30,000 دینار اچھے لگتے ہیں یا اپنے بیٹے کی یہ منزلت؟ ان کے والد کہتے ہیں کہ ان کے شوہر کہتے ہیں, حضرت ربیہ کے والد کہتے ہیں کہ بے شک میں 30,000 دینار کیا ہزاروں دینار, مزید ہزاروں دینار اس کی علم کی منزلت پر قربان کر سکتا ہوں. تو ان کی پھر والدہ بتاتی ہے کہ وہ 30,000 دینار جو آپ نے دیے تھے میں نے ربیہ کی تعلیم و تربیت پر خرچ کیے. اچھا پھر ان کے والد صاحب کہتے ہیں, حضرت ربیہ کے والد صاحب کہتے ہیں کہ بے شک اس نے ان دیناروں کو ضائع نہیں کیا. تو تاریخ بغداد مشہور کتاب ہے حدیث پاک کی, اس میں یہ حکایت لکھی ہے. تو یہ حکایت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو, اپنی اولاد علم دین کی طرف لے کر آنا یہ بڑی سعادت مندی کی بات, بڑی خوش نصیبی کی بات. اب دیکھیں یہ تو عالم اور علماء کی بات چیت ہے نا. اب حافظ قرآن جو بن جائے, اب دیکھیں حافظ قرآن یہ عالم بننے کے لیے پہلی سیڑھی کی حیثیت رکھتا ہے. اب دیکھیں ماشاءاللہ نے حفظ کر لیا, اب یہ حفظ کرنے کے بعد درس نظامی کرنا. درس نظامی کا مطلب ہوتا ہے عالم کورس کرنا. حافظ قرآن قرآن کو یاد کرتا ہے اور عالم دین قرآن کو سمجھتا ہے. تو پہلے انہوں نے قرآن کو یاد کرا, اب یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. اور حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ اللہ اکبر. تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ قبر کے پاس سے گزرے تو وہاں عذاب ہو رہا تھا.
چلے گیا. اللہ کے نبی تھے نا, آپ کو کشف کے ذریعے پتہ چل جاتا تھا کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے. اللہ کے نبی تھے وہ. تھوڑی دیر کے بعد پھر گزرے وہاں سے, تھوڑے دنوں کے بعد یا تھوڑے مہینوں کے بعد, تو دیکھا کہ وہاں اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے. حیران اللہ پاک سے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے میں گزرا, ابھی زیادہ دن بھی نہیں ہوئے, کچھ مہینے ہی ہوئے ہیں. اللہ آپ کی طرف سے عذاب آ رہا تھا, ابھی یہ تیری رحمت کی بارش ہو رہی ہے, کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ بندہ دنیا سے گیا تو گناہ گار تھا, ٹھیک ہے, اس کو عذاب ہو رہا تھا, لیکن اس کی زوجہ حاملہ تھی. اب اس کا بچہ ہوا اور اس کو مدرسے بھیجا ہے اور اس کے بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو مجھے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے. دیکھیں اللہ کے نام کی برکت دیکھیں. اور حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہو. 10 ایسے افراد کو جنت میں لے کر جائے گا, ان کی شفاعت کرے گا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ حافظ قرآن عرش اٹھانے والے فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ بروز قیامت کچھ لوگوں کو ایسے چمکدار تاج پہنائے جائیں گے کہ لوگ فرشتوں سے پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں, کیا یہ اللہ کے نبی ہیں؟ ان سے کہا جائے گا نہیں. پھر وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کیا یہ صدیقین ہیں؟ کہا جائے گا نہیں. یہ شہداء ہیں, صالحین ہیں؟ کہا جائے گا نہیں. ان کو بتایا جائے گا کہ یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں. اور خود حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ اللہ ہوتا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جنت میں حافظ قرآن کو داخل کیا جائے گا اور کہا جائے گا پڑھنا شروع کر. اس طرح تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا سورہ فاتحہ سے, الحمدللہ رب العالمین سے پڑھتا رہے والناس تک پڑھتا جا. جتنا یہ حصہ جنت میں تو نے پڑھتے ہوئے گزارا یہ سب جنت میں تیرا ہے. حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ اللہ اکبر. ایک اور روایت سنا کر اپنا بیان میں ختم کروں گا, اس کے بعد انشاءاللہ دعا. روض الریاحین میں ایک حکایت لکھی ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں سو رہا تھا, میرے خواب میں کیا آیا کہ قبرستان ہے اور سارے قبر والے کوئی چیز چن رہے ہیں. ہر کوئی کوشش کرتا ہے مجھے زیادہ مل جائے, مجھے زیادہ مل جائے, مجھے زیادہ مل جائے. ایک شخص کونے میں سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ کچھ نہیں کر رہا. تو وہ شخص کہتا ہے میں نے اس شخص سے پوچھا یار آپ کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں, بلکہ پہلے اس نے پوچھا کہ یہ بتائیں یہ اٹھا کیا رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا, اس شخص نے بتایا کہ یہ جو دنیا والے ایصال ثواب کرتے ہیں نا, فاتحہ بھیجتے ہیں اور جو نیکیاں ہمیں ایصال کرتے ہیں, تو یہ لوگ وہ اٹھا رہے ہیں, وہ چن رہے ہیں, اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. تو پھر اس شخص نے پوچھا تم کیوں نہیں اٹھا رہے ہو؟ بولے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس نے بتایا کہ میرا بیٹا فلاں بازار میں حلوہ بیچتا ہے اور وہ حافظ قرآن ہے اور روزانہ مجھے ایک قرآن پاک پورا پڑھ کر ایصال ثواب کرتا ہے. وہ شخص گیا, وہ اس شخص کو ڈھونڈا, وہ حلوہ بیچ رہا تھا, اس سے ملاقات کری, اس کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے. تو اس شخص نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو آپ؟ بولا میں تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں اور میں حافظ ہوں اور روزانہ میں ایک قرآن پاک کا ثواب اپنے والد کو ایصال کرتا ہوں. اچھا پھر کچھ دن گزر گئے, پھر اسی شخص کہتا ہے میں نے خواب دیکھا وہی قبرستان, وہی لوگ چن رہے ہیں, لیکن اب کی بار وہ آدمی بھی چن رہا ہے. بڑا آنکھ کھل گئی اس کی, بڑا حیران ہوا کیا ہوا, ابھی چننے لگ گیا. ابھی اس بازار میں جاتا ہے, جا کے دیکھتا ہے تو حلوے والا نہیں ملتا. لوگوں سے معلوم کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس حلوہ بیچنے والے کا انتقال, لہٰذا وہ ایصال ثواب جس کی اس کو ضرورت نہیں تھی اس وقت اس کا بیٹا ایصال ثواب کر دیتا تھا, تو وہ ایصال ثواب اب وہ چننے میں لگا ہوا تھا. تو مقصد کہنے کا یہ کہ حافظ قرآن جو ہے نا یہ بڑے مقام و مرتبے کا مالک ہوتا ہے. تو اپنی اولادوں کو, اپنے بچوں کو اس طرف لے کر آئیں, حفظ قرآن کی طرف لے کر آئیں, عالم دین بنائیں. ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس چیز سے دور رہتا ہے, اگر اس طرف آ بھی جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ, یہ کرتے ہیں کہ بھئی جو بچہ اسکول میں نہیں چل رہا, کالج میں نہیں چل رہا, یونیورسٹی میں نہیں چل رہا, چلو بھائی اس کو دین کی طرف لے آؤ. اگر کوئی نہیں چلا رہا تو اس کو جو ہے وہ ملا لوگ چلا لیں گے.
یہ نہ کیا، اپنے ذہین ترین بچوں کو آگے لائے. اور آپ کو پتہ ہے دین اسلام کے اندر جو خرابیاں پڑی ہیں نا، جو خرابیاں پڑی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ناسمجھ علماء نے اس میں قدم رکھا، غلط غلط مسئلے بیان کیے، بات کہاں کی کہاں فٹ کری اور لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کر، لوگ بھٹک گئے. تو اپنے ذہین بچوں کو دین کی طرف لے کر آئیں، انہیں حافظ قرآن بنائیں، انہیں عالم دین بنائیں، انہیں مفتی اسلام بنائیں، انہیں دین اسلام کی سر بلندی کے لیے وقف کریں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بچہ ہمارا اگر دین کی طرف چلا جائے گا تو کیا کمائے گا، کیا کھائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. رزق کا کفیل تو ویسے بھی اللہ پاک ہے، انسان تو ہے ہی نہیں. آپ جہاں بھی ہیں، جدھر بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، آپ کا رزق آپ تک پہنچے گا. اس بات میں آتا ہے کہ انسان کو اس کا رزق ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے اس کی موت اسے ڈھونڈتی ہے. موت کسی کو کہاں آتی ہے، کسی کو کہاں آتی ہے، جس کے نصیب میں جہاں لکھی ہے وہاں آ جاتی ہے. اس طرح رزق بھی پہنچ کر رہتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو. اس پر بھی بہت سارے واقعات ہیں، وہ واقعات کی طرف جائیں گے تو ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا. تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ ان شارٹ یہ کہ اپنے بچوں کو اس طرف لے کر آئیں اور دینی تعلیم کی طرف لے کر آئیں تاکہ وہ ہماری دنیا میں بھی بہتری کا سبب بنے اور ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے ایصال ثواب کے لیے بہترین ذریعہ بنے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب دعا ہوگی اور پھر انشاءاللہ صلاۃ و سلام.